بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. معاشیات سال اول لیکچر نمبر 8 میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے معاشی قوانین اور ان کی خصوصیات. کہ معاشی قوانین سے کیا مراد ہے اور یہ کن خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، یعنی میں کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں. اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں معاشی قوانین کی تو ہم کہتے ہیں معاشی قانون سے مراد معاشرے میں رہنے والے افراد کا ایسا مخصوص طرز عمل ہے جسے بعض مخصوص حالات کے تحت اختیار کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو ہے کیا ہے جی معاشی قانون، جو معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، تو ان کے جو طرز عمل ہے جو وہ مخصوص حالات میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسپیسیفک حالات میں کے تحت وہ اختیار کرتے ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سے قوانین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی قوانین جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس معاشی قوانین کہلاتے ہیں. اگر آپ ان کی نوعیت اور خصوصیت کی بات کریں تو پہلی خصوصیت جو ان میں آتی ہے، اٹل اور ہمہ گیر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو جیسے ہمارے پاس کچھ طبعی علوم کے، ٹھیک ہے جی، قوانین ہیں وہ ہمارے پاس اٹل اور ہمہ گیر نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن معاشی قوانین ہمہ گیر نوعیت کے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کا تعلق انسانی رویوں سے ہوتا ہے، اور انسانی رویے جو ہیں وہ آئے دن بدلتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لہٰذا یہ قوانین طبعی علوم کے قوانین کی نسبت زیادہ اٹل اور ہمہ گیر نہیں ہو سکتے. طبعی علوم کے قوانین کا تعلق مادے سے ہوتا ہے، اور مادہ ایک بے جان شے ہے، لہٰذا اس پر ایک عمل بار بار دہرانے سے ہمیشہ ایک جیسا ہی نتیجہ نکلتا ہے. یعنی کہ اس لیے بھی اٹل اور ہمہ گیر نہیں ہوتے کیونکہ مختلف ایریاز میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں رہنے والے جو انسان ہیں ان کے رویے کیا ہوتے ہیں، ان کے رویے وہاں کے، ٹھیک ہے جی، ماحول اور وہاں کی رسم و رواج کے تابع ہوتے ہیں، تو اس لیے ان میں فرق ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو معاشی قوانین ہیں یہ ہمہ گیر اور اٹل نہیں ہوتے. اس کے بعد بعض شرائط کے تحت پورے ہوتے ہیں، یعنی مشروط نوعیت کا ہوتے ہیں. ہم کسی بھی معاشی قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے ہم کچھ چیزیں فرض کر لیتے ہیں جن کو مفروضات کہتے ہیں. اگر وہ مفروضہ ہوگا تو وہ قانون صحیح ثابت ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. جیسے کہ آگے ہم پڑھیں گے بھی کہ ہمارے پاس ایک قانون طلب ہے، لا آف ڈیمانڈ ہے. لا آف ڈیمانڈ ہمیں کہتا ہے کہ اگر باقی حالات بدستور ہیں تو کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہونے سے اس کی طلب کم ہو جائے گی، اور قیمت کم ہونے پر طلب بڑھ جائے گی. اور باقی حالات سے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ صارف کی آمدنی، پسند، عادات اور ان کی تعداد، متبادل اشیاء کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. گویا یہ سب ایک مفروض ہے، یعنی کہ کچھ باتیں فرض کر لیں گے، ٹھیک ہے، کہ اگر ایسا ہوگا تو وہ بات صحیح ثابت ہوگی، اگر وہ ویسا نہیں ہوتا تو وہ بات صحیح ثابت نہیں ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بعض شرائط کے تحت پورے ہوتے ہیں. عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں. معاشی قوانین چونکہ مختلف رجحانات کا عمومی اظہار ہوتا ہے، اس لیے انہیں مقداری صورت میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا. مثلا قانون طلب کی روح سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی طلب کم ہو جائے گی، لیکن عددی صورت میں یہ معلوم کرنا ہے کہ کتنے فیصد قیمت میں اضافے سے کتنے فیصد طلب میں کمی واقع ہوگی، یہ تھوڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. یعنی کہ آپ کسی بھی معاشی قانون کو لے کے اس قانون کو بنیاد بنا کے آگے کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ یعنی کہ یہ آج ایسا ہے تو اس کی بنیاد پر کل یہ بات ہوگی. تو بعض علوم کے قوانین اور فارمولوں کی مدد سے بعض باتوں کی پیشن گوئی کی جا سکے. مثلا سورج طلوع یا غروب ہونے کا وقت، سورج گرہن یا چاند گرہن کا وقت پہلے سے بتایا جا سکتا ہے، لیکن معاشی قوانین کی پیش گوئی ممکن نہیں، کیونکہ انسانی رویے کے بارے میں حتمی طور پر کوئی حکم لگانا نہایت مشکل امر ہے. انسان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانے کے لیے آج تک کوئی اصالہ ایجاد نہیں ہوا، کیونکہ انسانی رویوں سے اس کا تعلق ہے، اور انسانی رویہ جیسا کہ آئے دن بدلتے رہتے ہیں. ہم نے کسی بات کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، کچھ انسانوں کا تجزیہ کرنے کے بعد ایک قانون بنایا، ٹھیک ہے، اور وہ اس قانون کی بنیاد پہ ہم نے پیشن گوئی کر دی کہ فلاں کے علاقے میں بھی ایسا ہوگا، حالانکہ اس علاقے کے لوگوں کا رویہ یا ان علاقوں کے طور طریقے اور تھے، تو وہ پیشن گوئی ہماری غلط ثابت ہو جائے گی. تو اس لیے ان کی بنیاد پر کوئی آپ فیوچر میں پیشن گوئی نہیں کر سکتے. سزا یا جرمانہ نہیں ہوتا. معاشی قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں کوئی جرمانہ یا سزا عائد نہیں ہوتی یا ہوتا، اس لیے کہ ان پر عمل کرنا سے نہ تو حکومت کے کسی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور نہ ہی دیگر افراد معاشرے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے. البتہ یہ ممکن ہے کہ کسی معاشی قوانین پر عمل نہ کرنے سے کسی شخص کو ذاتی طور پر ذاتی نقصان اٹھانا پڑے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ یعنی کہ اگر فرض کیا کہ کوئی معاشی قانون ہے اس کو میں فالو نہیں کرتا، مثلا کہ
ٹھیک ہے، میں فالو نہیں کرتا تو پھر اس سے کیا ہوگا، مجھے ہی نقصان ہوگا، اس سے کسی دوسرے شخص یا معاشرے کو نقصان کا بہت کم اندیشہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ ہے صارف قانون طلب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی شے کی زیادہ قیمت ہونے پر اس کی زیادہ مقدار خرید لے تو اس سے زیادہ مال، ہم نے کہا کہ جب کیا ہوگا، قیمتیں بڑھیں گی تو طلب کم ہو جائے گی۔ اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، وہ چیز زیادہ مقدار میں خریدتا ہے تو اس کا خود کا ہی نقصان ہوگا، نہ کہ کسی دوسرے شخص کا نقصان۔ اس کے بعد دیگر معاشی علوم کے قوانین کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، دیگر معاشرتی علوم کے قوانین کے مقابلے میں زیادہ صحیح، اگرچہ ہم معاشی قوانین کا طبی قوانین سے مقابلہ کریں تو یہ کوئی اتنے زیادہ پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن کچھ اور بھی معاشی قوانین ہیں، ٹھیک ہے، جن کے مقابلے میں یہ معاشیات کے قانون زیادہ درست سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ معاشی قوانین کی دوسرے قوانین کے مقابلے میں زیادہ درست ثابت نہیں ہوتے، تاہم دیگر معاشرتی علوم جیسے شہریت، فلسفہ، نفسیات وغیرہ کے قوانین سے نسبتاً زیادہ صحیح ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ معاشیات میں زر ایسا آلہ اور ذریعہ ہے جس کی مدد سے معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کو آسانی سے ماپا جا سکتا ہے، اگر دیگر معاشرتی علوم کے پاس ایسا کوئی آلہ یا اکائی موجود نہیں ہے۔ اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی ثواب دید پہ ہے، کوئی بندہ چاہے تو اس کو اختیار کرے، ٹھیک ہے، اگر چاہے تو نہ کرے، ٹھیک ہے، اگر وہ خلاف ورزی کرے گا تو اس کو خود کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لازمی اس قانون کو فالو کرے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج چھوٹا سا ٹاپک، اس کو بک سے آپ دیکھیے گا، ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہیں جی، اٹل اور ہم گیر نہیں ہوتے، بعض شرائط کے تحت پورے ہوتے ہیں، عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، سزا یا جرمانہ نہیں ہوتا، دیگر معاشرتی علوم کے قوانین کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہوتے ہیں، اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا آج کا ٹاپک، ہم اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلدی، ٹھیک ہے، آپ سے فزیکل کلاسز میں ملاقات ہوگی 16 تاریخ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو کے